بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ ایک گزارش تو میں نے یہ کرنی ہے کہ حاجی نصیب اللہ خان اچکزئی جو میرا بھی ذاتی دوست تھا، اگرچہ ان کا تعلق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہے اور ایک اچھے انسان ہیں، ان کو اغوا کرنا اور پھر رہائی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ایک سیاسی کارکن تھا، اگر اغوا برائے تاوان ہے تو بھی حکومتی ادارے اس کا جواب دہ ہیں، اور اگر حکومتی اداروں نے اٹھایا ہے تو یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے، لہٰذا اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور جو بھی اس کے عوامل ہو وزیر داخلہ صاحب کسی موقع پر بتا دیں کہ اغوا کیوں ہوا، رہائی کیسے ہوئی، اور اس میں وزارت داخلہ کا کردار کیا رہا۔ جناب چیئرمین، بلوچستان میں اغوا برائے تاوان اور سندھ میں اور بہت سارے ہمارے جو علاقے ہیں یہ روزمرہ کا معمول ہے، اور اس کے پیچھے بڑی قوتیں کار فرما ہیں جو باقاعدہ اغوا برائے تاوان کے نتیجے میں جو پیسے آتے ہیں اس میں ان کا شیئر ہوتا ہے۔ ہم نے بارہا اس بات کو یہاں ذکر کیا ہے، لیکن بس یہاں ہی آواز یہاں سے دب جاتی ہے، اس سے آگے بات جاتی نہیں۔ جلسوں میں بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ کیا ابھی جو رد الفساد اور باقی جو آپریشنز ہوئے، بڑے بڑے آپریشنز ہوئے اور لاکھوں لوگ اپنے ملک کے اندر مہاجر بنے، مگر جو قوتیں تھیں جو اس بدامنی میں کار فرما تھیں ان کا کسی حد تک اس وقت قلعہ کما ہو گیا تھا۔ تو کچے کے علاقے میں جو سینکڑوں میں یا 2-1 ہزار ہوں گے وہ بھی قابو میں نہیں آ رہے، اور کبھی ہم نے پوچھا تو پولیس کہتی ہے کہ ہمیں اگر اجازت ملے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے، لیکن ہم سے ذرا اوپر کی قوتیں ہیں وہ کرنے نہیں دیتے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ میں ایک دفعہ یعنی کہ راستے میں جا رہا تھا، یہ جو 2-3 سال یا 4 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا سندھ میں، تو یہ کندکوٹ اور شکارپور کے بیچ میں دیکھا کہ ٹرکوں کا ایک بہت بڑی قطار ہے، اور میں نے بریک کیا تو کوئٹہ کے بلوچستان کے ڈرائیور تھے، انہوں نے مجھے دیکھا تو میری طرف دوڑے جی، انہوں نے کہا کہ صحیح یہ پولیس والے 500 روپے بھی ہم سے لیتے ہیں اور آگے ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے، کاغذات بھی ہمارے صحیح، سب کچھ۔ مطلب اس طرح پورے ملک میں جو ہے نا یہ صورتحال ہے۔ افغان مہاجرین یا پناہ گزین جو بھی آپ کہیں، ہم نے کھلے دل سے ان کو قبول بھی کیا۔ یہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے باغات اور زمینیں ان کے حوالے کر دیے اور وہ یہاں آباد ہوئے، اور پھر کوئی ضابطہ نہیں تھا اس وقت، بڑا محبت کا مظاہرہ کیا پاکستانیوں نے، حکومت نے، ریاست نے، سب کچھ۔ کاروبار ظاہر ہے کہ بیٹھنے تو نہیں تھے کیمپوں میں، اور ہم نے بھی ان کو کیمپوں میں نہیں بٹھایا، نہ کوئی اس طرح کی رجسٹریشن، نہ اس طرح کا حساب کتاب۔ انہوں نے محنت کی، جائیدادیں بنائی، کاروبار شروع کیا،
میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی کوئی 30-35% کاروبار پہ کم از کم ان کا ہولڈ ہے. اب لوگوں نے گھر بنائے، 30-40 سال 50 سال ہو گئے ان کو. ہمارے ملک کا نہ کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے. باقی دنیا میں تو اسلامی دنیا سے ہٹ کر اگر باقی دنیا میں آپ جائیں گے تو 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد آپ کو گرین کارڈ ملتا ہے، آپ کو شہریت ملتی ہے. یہاں نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے. 100 سال بھی گزر جائے تو آپ پاکستان کے شہری نہیں ہیں. تو اس کے لیے بھی کوئی ضابطہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو انخلا ہے یہ تو انتہائی بے دردی کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کا نہ کوئی ضابطہ ہے نہ قانون ہے، بس ایک آرڈر ہے. اب اس موقع پر وزیر داخلہ صاحب تشریف فرما ہے، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں. اس موقع پر بھی جیسے ڈار صاحب نے فرمایا کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے تھی. بہت سارے سیاسی جماعتیں ہیں جو پشتونخوا ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور کوئی طریقہ کار طے کرتے، کوئی کاغذات چیک کرتے، کوئی باعزت طریقے سے جیسے کہا گیا. لیکن ظالمانہ طور پر زبردستی ان کو بھیجا جا رہا ہے. وزیر داخلہ صاحب اس حوالے سے کہیں گے بھی کہ نہیں، کوئی انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پاس جو رپورٹیں ہیں وہ زیادہ افسوسناک بھی ہے اور کسی حد تک شرمناک بھی ہے. تو اس حوالے سے میں پھر ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے اگر حکومت کوئی آل پارٹیز کا کانفرنس بلا لے تمام جماعتوں کو، تاکہ ایک اچھا سا ایک باعزت وہ طریقہ کار طے کیا جائے. جن کے کاغذات ہیں، جن کو حکومتی ریاستی طور پر اگر کوئی یہاں اجازت ملتی ہے اس کا بھی کیٹیگری ہونا چاہیے، اور جن کو نہیں ہے تو اس کے لیے بھی کوئی طریقہ ایسے باعزت کا وضع کیا جائے تاکہ باعزت طریقے سے جائے. اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے تو بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ دونوں حکومتیں آپس میں بیٹھیں اور واپسی کا، مہاجرین کا جو ہے طریقہ کار طے کرے. مگر یہ ایک تجویز کی حد تک تھی، اخبارات کی حد تک تھی، میڈیا کی حد تک تھی. اس سے آگے اس پر کوئی عمل نہیں ہوا. بہرکیف اب بھی وقت ہے اس کے لیے کوئی عزت کا راستہ، مہاجرین کے لیے کوئی عزت کا راستہ جو ہے وہ طے کیا جائے تاکہ جائیں بھی تو عزت کے ساتھ اپنے ملک چلے جائیں. بہت شکریہ.